اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا أَزَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَهُوَ العزیز الحکیم۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ پہلے سورۃ حدید کے سلسلے میں وضاحت کر چکا ہوں کہ تسبیح کے دو مفہوم ہیں۔ ایک تو اس کائنات کی ہر چیز زبان حال سے پکار رہی ہے کہ اس کا بنانے والا، اس کا چلانے والا پرفیکٹ ہے، اس میں کہیں کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی خرابی نہیں، وہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے۔ دوسرا مفہوم کہ ہر چیز کو اللہ نے کوئی زبان دی ہے اور وہ اس سے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ وَهُوَ العزیز الحکیم، اور وہ بالادست حکمت والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے غصے کو بھڑکا دینے والی بات ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اللہ کو تو اپنے ان بندوں سے پیار ہے جو اللہ کے راستے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند صف باندھ کر جنگ کرتے۔ یہ تو ہو گیا ہر آیت کا انڈیویجول ترجمہ۔ اب ان چاروں آیات کا ملا کر پڑھیں۔ زمین و آسمان کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، لہذا اللہ کو میری آپ کی تسبیح کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ہم پر لازم کیا ہے کہ ہم اللہ کی تسبیح کریں، انفارملی بھی کریں اور فارملی۔ نماز اللہ کی تسبیح کے لیے ہے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہے۔ اب نماز پر اگر ہم غور کریں تو نماز میں سب سے فریکوینٹلی اللہ تعالیٰ کو جو یاد کیا جاتا ہے، اس کی جو تسبیح کی جاتی ہے، وہ اللہ اکبر ہے۔ یعنی اذان میں 6 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پکارا جاتا ہے، جس کا مطلب ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور لاؤڈ اسپیکر پر کہہ کے ہم پکارتے ہیں زور زور سے۔ لاؤڈ اسپیکر نہ ہو تو چھت پر چڑھ کر، جب پرانے زمانے میں جب ہر مسجد میں لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ مسجد کے چھت پر چڑھ کر یا کوئی اونچی جگہ بنی ہوتی تھی، وہاں کھڑے ہو کر مؤذن جو تھا وہ اذان دیتا تھا، اور بغیر لاؤڈ اسپیکر تھے، یہ نہ موٹریں چلتی تھی نہ گاڑیاں چلتی تھی، اور ایک آبادی میں ہر گھر تک وہ آواز پہنچ جاتی تھی۔ تو اللہ اکبر بار بار کہا جاتا تھا۔ اور نماز کے اندر آپ آ جائیں، یعنی ایک رکعت مکمل ہوتی ہے 6 مرتبہ اللہ اکبر کہنے پر۔ اب اگر کوئی شخص
اللہ اکبر کے نعرے تو لگا رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ بالفعل بڑا نہیں ہے۔ پاکستان میں کون بڑا ہے؟ اس زمین پر امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں کون بڑا ہے؟ وہاں کے بادشاہ بڑے ہیں، وہاں کی پارلیمنٹس بڑی ہیں، فوج بڑی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ سن 2000 میں جو الیکشن تھا، امریکن الیکشن پریزیڈینشل، تو میں اس وقت برطانیہ میں تھا، تو ہیڈ لائن تھی ٹوڈے اٹ ول بی ڈیسائیڈڈ ہو از دا موسٹ پاورفل مین آن ارتھ۔ تو زمین پر پاورفل کون ہے؟ صدر امریکہ۔ اللہ کہاں ہے؟ لیکن ہم یہاں کھڑے ہوئے لاؤڈ اسپیکر پر اللہ اکبر گرٹ لگا رہے ہیں، تو کیا یہ سچ ہے؟ نہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ بڑا ہے، لیکن اللہ بڑا نہیں ہے۔ اچھا، اب ہمارے یہ کہنے سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، نہ زمین ہلتی ہے نہ آسمان ہلتا ہے۔ اس وقت زمین پر کتنی مساجد ہیں اور ان میں کتنی اذانیں ہوتی ہیں، کتنے نمازی نماز پڑھتے ہیں، روزانہ کتنی دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں، کوئی فرق پڑتا؟ لیکن ہم سب اٹھ کر باہر مین روڈ پہ چلے جائیں اور وہاں پر اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں تو پوری دنیا میں خبر آئے گی کہ فیصل آباد کے قریب کھڑیاں والے میں کچھ لوگ سڑک پر نکل آئے اور انہیں سڑک پر جا کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ یعنی when you mean it، باہر جا کر اللہ اکبر کا نعرہ لگانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ واقعی بڑا ہے، اب للکار رہے ہیں ساری قوتوں کو جو زمین پر خدا بنی بیٹھی ہیں کہ تم نہیں، اللہ بڑا ہے۔ جبکہ مسجدوں میں ہم اگر کرتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب دوسری آیت میں کیا، پہلی آیت میں فرمایا آسمان اور زمین کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ مسلمانوں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ تیسری آیت میں فرمایا اللہ کے غصے کو بھڑکاتی ہے یہ بات کہ تم وہ بات کہو جو کرتے نہیں ہو۔ اور چوتھی آیت میں کیا ہے کہ اللہ کو ان سے نہیں پیار، ان پر تو غصہ آ رہا ہے جو کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ ہاں، اللہ کو پیار آتا ہے ان پر، اللہ محبت کرتا ہے ان سے جو اللہ کے راستے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند صف بار کا جنگ کرتے ہیں، یعنی اللہ کو بالفعل بڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کی 2 رباعیاں اگر آپ پڑھیں، یعنی میری پیدائش سے پہلے علامہ اقبال دنیا سے چلے گئے تو میری ان سے ملاقات تو نہیں ہوئی، ویسے بھی میں چھوٹا آدمی ہوں، وہ بڑے آدمی تھے، لیکن اگر میری ملاقات ہوتی تو میں علامہ اقبال سے ضرور پوچھتا کہ آپ نے اپنی 2 رباعیاں جو ہیں وہ انہی 4 آیات سے اخذ کی تھیں، اب وہ رباعیاں سنیے۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ کرگس گدھ اور شاہین عقاب، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اسی ہوا میں دونوں اڑتے ہیں، دونوں کے بڑے بڑے پر ہیں، لیکن گدھ مردار کی تلاش میں ہے، مردار کا گوشت کھاتی ہے، اور شاہین اپنا شکار خود کرتا ہے۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور، یعنی ملا بھی مسجد میں اللہ اکبر ہی کہہ رہا ہے اور مجاہد بھی میدان جنگ میں اللہ اکبر ہی کہہ رہا ہے۔ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور جو دوسری رباعی ہے وہ اس سے بھی زیادہ ذرا اس میں شکو زیادہ ہے، علامہ اقبال نظر آتا ہے اس میں۔
کہ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات۔ وہ مذہب مردان خود آگاہ خدا مست، اور یہ مذہب ملا و نباتات و جمادات۔ اب ملا کو جوڑا ہے کس کے ساتھ؟ نباتات اور جمادات کے ساتھ۔ پہلی آیت کیا ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اور اس میں اور آپ جو ہیں وہ بھی آ کر تسبیح کرنے لگے، سبحان ربی اعلیٰ، سبحان ربی اعلیٰ، سبحان ربی اعلیٰ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو وہ مذہب مردان خود آگاہ خدا مست، اور یہ مذہب ملا و نباتات و جماعت۔ تو پھر پڑھیے گا ان کو، پھر آگے چلتے ہیں کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قومی لِمَ تُؤْذُونَنِی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی تو آپ سب کو معلوم ہے ماشاءاللہ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کے پنجے سے نجات دلائی، اور پھر سمندر پھاڑ دیا ان کے لیے، وہ سمندر پار کر کے نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر کال کیا اور انہیں تورات عطا کی۔ تورات کیا تھی؟ شریعت تھی، پورا قانون تھا، پورا وے آف لائف تھا۔ اب حکم دیا کہ تم اپنے ہوم لینڈ فلسطین کو لڑ کر فتح کرو، یعنی اگر وہ امیگرینٹس کی حیثیت سے داخل ہوتے تو ان کی کوئی سے نہ ہوتی، تم لڑ کر فتح کرو اور پھر وہاں پر میرا یہ قانون جو ہے تورات کا، اس کو نافذ کرو۔ قوم نے لڑنے سے انکار کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو ٹکا سا جواب دے دیا، اذهب انت وربک فقاتلا، موسیٰ آپ اپنے رب کو لے کے جائیں اور لڑیں، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھے۔ اب اس پر یہ الفاظ جو ہیں اس کو اپریشیٹ کیجئے گا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا لِمَ تُؤْذُونَنِی، یہ وہی لفظ ہے ایذا جو اردو زبان میں کہتے تکلیف دینا۔ لِمَ تُؤْذُونَنِی، مجھے کیوں ایذا دیتے ہو، کیوں تکلیف پہنچاتے ہو، سادہ محاورے میں کہ مجھے کیوں تنگ کرتے ہو۔ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول۔ فَلَمَّا زَاغُوا، لیکن جب وہ ٹیڑے ہو گئے، یعنی انہوں نے منہ پھیر لیا اللہ کے حکم سے جو رسول انہیں دے رہے تھے علیہ السلام، ازاغ اللہ قلوبہم، تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ جن لوگوں کو عربی پڑھی ہوئی یاد ہے تو یہ زاغا، فلما زاغوا یہ ثلاثی مجرد ہے، اور ازاغ اللہ قلوبہم یہ باب افعال ہے۔ تو ایک ہے وہ انہوں نے منہ موڑ لیا تو اللہ نے ان کا منہ موڑ دیا، ازاغ اللہ قلوبہم واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہاں ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کو اللہ کا پیغمبر، اللہ کا رسول مانتے ہوئے اس کے کسی حکم سے منہ موڑ لینا، اس کی کھلی کھلی نافرمانی کرنا، کہ کوئی کنفیوژن نہ ہو، کھلی کھلی نافرمانی، تو اس سے اندیشہ یہ ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دل نہ موڑ دے، ہمارے دلوں کو اللہ کے اپنے دین سے بیزار نہ کر دے، اپنی ذات سے بیزار نہ کر دے۔ تو بڑی سخت آیت ہے کہ کیوں کہتے ہو۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میرا ذہن بنا کہ ڈاکٹر سار صاحب کا درس سن کے آیا، تو شاید انہی آیات کا درس تھا، تو خیال آیا کہ سورت کو یاد کر لوں۔ تو یاد کرتے ہوئے جب اس آیت پر میں پہنچا تو ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت میری داڑھی نہیں تھی، اور مجھے معلوم تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں تراشو۔ میں مچل ماری ہوئی تھی،
اب چونکہ آیت یاد کرنی ہو تو وہ بار بار پڑھنی پڑتی ہے، تو اب اس نے مجھے ہلا دیا کہ اب اللہ کا رسول کا حکم ہونے کے باوجود تم اس سے منہ موڑ رہے ہو، تو اٹس لائکلی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت سے محروم کر دے گا۔ تو میں نے ڈر کے داڑھی رکھ لی الحمدللہ۔ تو کیوں مجھے تنگ کرتے ہو جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ فلما زاغوا، جب وہ ٹیڑھے ہوئے، ازاغ اللہ قلوبہم، تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو، باغیوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ہدایت۔ دنیا کا سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے تو گھاٹے کا سودا، اور کچھ بھی نہ ملے ہدایت مل جائے تو یہ کیا ہے؟ یہ نفع کا سودا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ، یہاں جو 3 آیات ہیں، ایک ابھی ہم نے پڑھی ہے، پھر یہ آیت جو بھی پڑھنے چلے ہیں اس سے اگلی آیت، یہ 3 ادوار کی آیات ہیں۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور، اس میں آیت نمبر 5 ہو گئی۔ اب آیت نمبر 6 جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے اسی بنی اسرائیل کی تاریخ میں۔ اور پھر اگلی آیت جو ہوگی وہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انہیں دین کی دعوت دے رہا ہے، اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیسے بیہیو کیا وہ تو ہو گیا کہ انہیں لڑنے سے انکار کر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دفع ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میرے اور میری اس نافرمان قوم کے درمیان جدائی ڈال دے۔ میرا اختیار تو میرے اپنے پر چلتا ہے، یہ میرے بھائی پر چلتا ہے۔ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، یہی لفظ فاسقین وہاں پر آیا سورہ مائدہ میں۔ لہذا کیا کیا کہ ہمارے اور اس فاسق قوم کے درمیان تفریق ڈال دے۔ تو وسیع صحرائے سینا کے اندر، صحرا کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہوا، حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہوا۔ وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ، اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کے بیٹو، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو میرے سامنے تورات میں سے موجود ہے۔ اور یہ الفاظ جوں کہ تم آج بھی تورات میں بائبل میں موجود ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو بریک لا، میں اللہ کا رسول ہوں، کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آیا، میں تورات کا فالوور ہوں، میں شریعت موسوی کا پیروکار ہوں۔ ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو بریک لا، تو یہاں کیا کریں؟ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو میرے سامنے تورات میں سے موجود ہے، وَمُبَشِّرًا، اور خوشخبری دیتے ہوئے، برسول، ایک ایسے پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم، یاتی من بعدی، جو میرے بعد تشریف لائیں گے، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ ایک برج ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ تو اس آیت میں دونوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ میرا فنکشن کیا ہے کہ میں موسیٰ کی تصدیق کروں اور موسیٰ کی لائی ہوئی تورات کی تصدیق کروں، اور میرے بعد جو پیغمبر تشریف لانے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا، میں ان کی خوشخبری دوں۔ اب یہ جو خوشخبری ہے یہ عیسائیوں نے خوب ڈسٹارٹ کی ہے، اور یہ جو کام کیا ہے شیخ احمد دیدات رحمہ اللہ تعالیٰ نے، کہ انہوں نے پرانے جو نسخے تھے تورات و انجیل کے، اس میں سے انہوں نے دکھایا ہے کہ پہلے فلانا جو نسخہ تھا اس میں یہ لفظ تھا جس کا مطلب تھا تعریف کیا گیا یعنی محمد، پھر اس سے اگلے نسخے میں آپ نے بدل کے یہ کر دیا، پھر یہ کر دیا، پھر یہ کر دیا، اب وہ فار کلیت رہ گیا ہے، یعنی باقی پوری عبارت کا ترجمہ کر رہے ہیں لیکن اس کا ترجمہ نہیں کر رہے۔ اسی طرح پھر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جو بڑی ہمت کی ہے، بڑی محنت کی ہے، اور ہندو ویدوں میں سے بھی انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب نکال کر دکھایا ہے کہ یہ دیکھو، یہ ساری ڈسکرپشن ہے، کس کی ڈسکرپشن ہے؟ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈسکرپشن نہیں ہے۔ لیکن بہرحال جس نے نہیں ماننا ہوتا وہ نہیں مانتا، لیکن بہرحال اب
آ رہی ہے نا وقتاً فوقتاً ان کی محنتوں کی وجہ سے کہ اب بہت سے سنسکرت کے جو پروفیسرز ہیں وہ اور جو پنڈت ہیں ان کے بڑے بڑے، ان میں سے بھی بٹ بائی بٹ کچھ لوگ جو ہیں وہ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دینا ہے۔ تو وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا یا بنی اسرائیل، اسرائیل کیا ہے؟ یہ لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، جس کے معنی ہے عبداللہ۔ یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کے بیٹو، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد فلما جاءہم بالبینات۔ لیکن کیا ہوا؟ جب عیسیٰ ان کے پاس آئے واضح نشانیاں لے کر، بینات، بین کہتے ہیں واضح کو، اور بینۃ مؤنث اور اس کی جمع بینات، یہ محاورہ ہے معجزات کے لیے، یعنی اتنی واضح نشانی کہ جس کو ڈینائی نہ کیا جا سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزات کے بادشاہ ہیں، یعنی جتنے حصی معجزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں اتنے کسی اور پیغمبر کو تعداد میں عطا نہیں کیا۔ اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جو تھا عصا، وہ ایک معجزہ بہت سٹرونگ تھا، اس نے بہت کام دکھائے، لیکن تعداد کے اعتبار سے اور بعض اعتبارات سے اس سے بھی زیادہ بڑے معجزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نابینا کے آنکھ پر ہاتھ رکھا، وہ دیکھنے لگا۔ کوڑی لیپروٹک پیشنٹ اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، اس کا کوڑ ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہوئے آدمی سے کہا کہ تم فلاں چیز کھا کے آئے ہو، یعنی بغیر ایکس رے الٹرا ساؤنڈ کے انہوں نے بتا دیا کہ تمہارے پیٹ میں کیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ تمہارے گھر میں کیا کچھ پڑا ہوا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبرستان میں گئے اور قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ تو قبر میں سے مردہ نکل کر اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزہ، آپ بن باپ کے پیدا ہوئے۔ پھر ماں کی گود میں سے آپ نے کلام کیا، معجزہ۔ پھر بڑی ینگ ایج میں آپ نے واعظ کہنا شروع کیا، ظاہر ہے انجیل نازل ہونا شروع ہو گئی اور آپ نے واعظ کہنا شروع کیا، تو اسی وقت پادریوں نے کہا کہ اسپیکس ود اتھارٹی، ایویں نہیں بولتا، اس کے پیچھے کوئی ہے طاقت کے جو بول رہی ہے۔ تو ان کی ساری جو شخصیت ہے، پھر ان کا رفع آسمانی معجزہ، پھر وہ دوبارہ ان کی تشریف آوری جو ہوگی وہ بھی کیا ہے، سب معجزات ہے نا۔ تو فلما جاءہم بالبینات، لیکن جب عیسیٰ ان کے پاس آئے واضح نشانیاں معجزات لے کر، قالوا ھذا سحر مبین، تو وہ کہنے لگے یہ تو ایک کھلا جادو ہے۔ یعنی یہ پہچاننے کے باوجود کہ یہ معجزات ہیں، لیکن جب نیت نہ ہو ماننے کی، ظاہر ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے واعظ کہنا شروع کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ڈائریکٹ کنفرنٹیشن ہوئی پادریوں کے ساتھ، ربائی کے ساتھ، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مواعظ میں ان پر بڑی سخت تنقید تھی۔ انہیں سانپوں کی سپولی کہا ہے، سانپوں کے بچے، ربائز کو، ان کے جو مذہبی رہنما تھے، ان کی فتویٰ فروشی پر بڑی سخت تنقید کی ہے۔ انہیں کہا ہے کہ یہ قبریں ہیں، قبریں جن کے اوپر صرف چونا پھیرا گیا ہے، ان کے اندر ہڈیاں ہیں، صرف زندہ انسان نہیں ہے، یہ ان کے اندر روح مر چکی ہے۔ ظاہر ہے اس قسم کی باتیں آپ کریں گے، اگرچہ وہ حقیقت ہی کیوں نہ ہو، جس نے نہیں ماننا وہ پھر آپ کی مخالفت پر بلائے گا۔ یہی ہوا کہ یہودی علماء نے ان کے خلاف سو موٹیو ایکشن لیا،
اور ان پر یہی دو الزامات لگائے، ایک تو یہ کہ یہ جادوگر ہے، اور شریعت موسوی میں جادو کفر تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ ولد الزنا قرار دیا گیا، بن باپ کے پیدا ہوا ہے، اور معاذ اللہ سیدہ مریم سلام علیہا نے بدکاری کی ہے، اور اس کی بنیاد پر پھر ان کی سولی کا حکم دے دیا گیا۔ اب وہ سارا جو پروسیس تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انکار کرنے کا، اس کو یہاں پر ایک آیت میں سم اپ کر دیا گیا، فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اب تیسرا فیز آ گیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری۔ اب پھر ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ مان جاؤ، ومن اظلم ممن افتری علی اللہ الکذب، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب جو تھے وہ دو قسم کے لوگ تھے نا، ایک تو مکے کے قریش تھے، وہ تو اگنوریٹ لوگ تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا تو اس کا کوئی الاؤنس انہیں مل سکتا ہے۔ لیکن تورات و انجیل میں بنی اسرائیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تحریر پاتے تھے، تحریر شدہ پاتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا۔ اب ان کے بارے میں کیا کہا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ ابھی اللہ پر جھوٹ کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ انہیں اللہ کا رسول ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ محمد کا اپنا کلام ہے۔ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، جبکہ اس کو اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اچھا، اب ظلم، بالکل سادہ ترجمہ ظلم کا کیا ہے؟ زیادتی۔ زیادتی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حق تلفی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا کہ آپ کو مانا جائے، بہت بڑا حق ہے نا، بہت بڑا سچ ہے، لہذا اس کا انکار بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس کا انکار، اس کا حق تھا کہ اسے مانا جائے، اور اس کا انکار بھی کیا ہے؟ وہ ظلم عظیم ہے۔ جتنی بڑی حقیقت کا انکار کیا جائے گا اتنی ہی بڑی زیادتی، اتنا ہی بڑا ظلم ہوگا۔ تو وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، جبکہ اسے اللہ کی اسلام کی طرف بلایا جائے، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو بھی ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی اللہ کا واضح حکم سامنے آ جائے اور انسان اس سے منہ موڑے تو اسے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نہ اسلام سے موڑ دے، ہدایت سے دور کر دے۔ اور اسی طرح یعنی اللہ کے رسول کو صریحاً پہچان لینے کے بعد، اللہ کی کتاب کو واضح طور پر پہچان لینے کے بعد کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے، اگر کوئی اس کو ماننے سے انکار کرے گا تو اسے بھی تیار رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت سے محروم کر دے۔ جو صحیح طرز عمل ہے وہ کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب سورۃ طٰہٰ کی آیات پڑھی گئیں، انہیں پڑھائی گئیں، پڑھے لکھے تھے، اور دل نے گواہی دی کہ یہ انسان کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ He took no time to accept. جب ایکسیپٹ کر لیا تو اللہ نے ہدایت کے دروازے کھول دیے۔ یعنی دین کی جتنی سمجھ اللہ نے حضرت عمر کو عطا کی ہے اتنی تو شاید کسی کو بھی عطا نہیں کی۔ یعنی 17 مواقع گنے ہیں مولانا شبلی نعمانی نے کہ جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پہلے سامنے آئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی تائید بعد میں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا نا، ہدایت دے دی، آنکھیں کھول دی، روشنی کر دی۔ کس چیز کا انعام ہے؟ حق کو تسلیم کر لینے کا۔ اور جب آپ حق کو ڈینائی کرتے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی اگر حق کو ڈینائی کرے گا، یعنی حق سامنے آ گیا، اس کی ڈینائل بہت بڑا جرم،
عام زندگی میں بھی حق اس کو پہچاننا اور اس کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ میرے آپ کے لیے ہدایت کے دروازے کھولے گا۔ اور حق سامنے آیا اور ہم میں سے کسی نے اس کا انکار کر دیا کہ یہ حق نہیں ہے، تو اس نے اپنے آپ کو گمراہی کی دعوت دے دی، اپنے لیے گمراہی کا فیصلہ خود کر لیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یریدون کا مطلب کیا ہے؟ یہ چاہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا نا کہ اسکول کے زمانے میں اردو ہو یا انگریزی ہو، ہمیں ایک تو گرامر پڑھائی جاتی تھی اور ایک سٹوری پڑھائی جاتی تھی، اور اس سٹوری میں بھی اصل میں ہمارے لیے گرامر تھی جو پڑھائی جاتی تھی، لیکن بغیر ریفرنس دیے کہ یہ گرامر ہے۔ وہ گرامر وہ کیا تھی؟ سٹوری۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کبھی کوئی سٹوری پرو ناؤن سے شروع نہیں ہوتی، یعنی جو پہلا سینٹنس ہوگا اس میں ناؤن استعمال ہوگا۔ اے بوائے واز گوئنگ ٹو دا اسکول، ایک رو سے کہانی شروع ہوئی، ا ڈاگ سے کہانی شروع ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے لیے ہی بھی آ سکتا ہے، اٹ بھی آ سکتا ہے، لیکن اٹ سے یا ہی سے کبھی کہانی شروع نہیں ہوتی۔ تو یریدون لیطفئوا، یہ چاہتے ہیں۔ کون چاہتے ہیں؟ تو پیچھے ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ بنی اسرائیل کا۔ اور یہ بنی اسرائیل جو ہیں اس معاملے میں ورسٹ ہیں کہ اللہ کے دین کو مٹانے میں، اس کی کوشش میں جتنا بڑھ چڑھ کر حصہ بنی اسرائیل نے لیا کسی اور نے نہیں لیا۔ اس کی ایکسٹریم کیا ہے کہ یہ بے شمار نبیوں کے قاتل ہیں۔ قرآن مجید میں آیا نا ان کا طرز عمل کہ جب بھی ان کے پاس کوئی نبی آیا کوئی ایسی بات لے کر جو انہیں پسند نہیں تھی، فَفَرِيقًا كَذَّبُوا، ان میں سے کچھ کا تو صرف انہوں نے انکار کیا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور کچھ کو تم نے قتل ہی کر دیا۔ اس سے بڑا آفینس ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کو پہچان لینے کے بعد کہ یہ اللہ کے بھیجا ہوا نبی ہے، پھر اس کو قتل کرنا، اس کا انکار کرنا۔ لیکن بنی اسرائیل نے کیا ہے، ان کے جرائم کی جو فہرست ہے اس میں ایک کیا ہے؟ قتلہم الانبیاء، ان کا نبیوں کو قتل کرنا۔ تو یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے، منہوں سے بجھا دیں، یعنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں۔ اسی پر وہ مولانا ظفر علی خان کا وہ مشہور شعر ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ بالکل یہی اسی آیت کا ترجمہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو منہوں سے بجھا دیں، یعنی پھونکے مار کے بجھا دیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کا دین، اللہ کا جلایا ہوا جو چراغ اتنا ہولا نہیں ہے، یعنی ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی۔ چراغ اور نور ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا انکار کیا گیا، ہود علیہ السلام کا انکار کیا گیا، صالح علیہ السلام کا انکار کیا گیا، پھر حضرت ابراہیم کو نہیں مانا، حضرت لوط کو نہیں مانا، حضرت شعیب کو نہیں مانا، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا۔ لیکن اسلام کی جو روشنی تھی یہ بڑھتی چلی گئی۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کے جو 3 رسول ہیں، ان کی روشنی، ان کی ہدایت صرف عقائد تک محدود تھی۔ اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا ایک سچا ٹرسٹ وردی پیغمبر ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت رب العالمین کے ذمہ ہے۔ یعنی یہ دعوت ہے نوح علیہ السلام کی، ہود علیہ السلام کی اور صالح علیہ السلام، بلکہ بعد کے آنے والے پیغمبروں کی بھی ابتدائی دعوت یہی ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو پیغمبر ہیں، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اس میں کیا ہوا کہ اس بنیادی عقیدے کی دعوت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اب نبوت کے چراغ کی انٹینسٹی بڑھا دی۔ جیسے ہے نا کہ آپ ڈمر لگا دیں کسی بلب کے ساتھ تو
پہلے وہ ڈم ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ آپ اس کی انٹینسٹی بڑھائیں تو وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ایسے ہی ہوا ہے کہ حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح علیہ السلام، ان کی روشنی صرف عقیدے تک۔ حضرت لوط علیہ السلام سے کیا ہے، معاشرتی مسائل بھی نبی نے ڈسکس کرنا شروع کر دی اور لوگوں کو گائیڈ کرنا شروع کر دی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے معاشرتی جو بھی اصلاح تھی اس کا بیڑا اٹھایا۔ شعیب علیہ السلام ایک ایسی قوم کی طرف بھیجے گئے کہ جو 2 کیروان روٹس کے جنکشن پر آباد تھی، اور انہوں نے اپنی ہب بنا لیا تھا اور لوگوں سے چاروں طرف سے آنے والا مال خرید کر اپنی دکانوں پہ رکھتے تھے، اور ایک کر دیا تھا کہ ہم کلو کی بجائے 990 گرام دیں گے۔ ایک ہے یعنی کسی کا انڈیویجول کام، رات 10 بج گئے، ایک پھل والا کھڑا ہے، اس کو پتا ہے کہ صبح تک میرے کیلے خراب ہو جائیں گے، اور وہ آپ کو 12 کے اندر جو ہے 2 کیلے جو ہے گلے ہوئے بھی ڈال دے، تو شاید اللہ تعالیٰ معافی کر دے اس کو۔ لیکن کہا نا حضرت شعیب علیہ السلام نے کہ تم پر اللہ کا فضل ہے، کھاتے پیتے ہو، پھر یہ کیوں کرتے ہو بدماشی؟ لیکن وہ کر رہے تھے، لہذا ان سب پر کیا ہوا، عذاب ہوا، لیکن اللہ کا نور نہیں رکا۔ یعنی قومیں بھی تباہ ہوئیں، وہ نبیوں کو قتل کرتے رہے، اللہ تعالیٰ قوموں کو تباہ کرتا رہا، لیکن اپنی روشنی جو تھا اللہ تعالیٰ بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے۔ انہوں نے پولیٹیکل ریپریشن کے خلاف جنگ کی، اور پھر اللہ نے ان کو شریعت بھی عطا کر دی، تورات بھی عطا کر دی، اور ابھی میں آپ کو بتا چکا ہوں قوم نے پھر لڑنے سے انکار کر دیا، کام رکا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ یوشع بن نون، ان کی قیادت میں قوم نے پھر جنگ کی اور فتح کیا، اور فلسطین پر ایک بہت بڑی ریاست جو ہے وہ قائم ہوئی۔ پھر وہی دور ہے عروج کا دور بنی اسرائیل کا، کہ جس میں حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام بھی تشریف لائے، وہ بڑی سلطنتیں قائم ہوئی، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام، اور اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل فرمانے والا ہے، ولو کرہ الکافرون، خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی برا لگے۔ کہ نا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی۔ ابو لہبی جو ہے یہ اللہ کے نور کو، اللہ کے چراغ کو گل کرنے پہ درپا ہے ازل سے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل فرمانے والا ہے کہ اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ اب جو ساری جنگ اس وقت چل رہی ہے وہ بھی یہی ہے کہ اسلام کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلایا ہوا چراغ، اس کو گل کرنا۔ اب ساری دنیا جو ہے ود آل اٹس ٹیکنالوجی اس پر درپے ہے، تلی ہوئی ہے کہ اس کو، اس چراغ کو بجھانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ اپنے چراغ کو مکمل کر لیا اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کی روشنی کو، اب اس کی حفاظت بھی کرے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ صرف جزیرہ نما عرب کی حد تک اس کو غالب کر کے دکھا دیا۔ پھر خلافت راشدہ میں اس کی ایکسپینشن ہوئی، خلافت بنو امیہ میں ایکسپینشن ہوئی، پھر اس کو انحطاط آیا، اور اثر نو اب پھر وہ اٹھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی تائید و نصرت سے اس کو پھر کامیاب کرے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ تشریف آوری ہوگی۔ تو اس سارے سیناریوں کے اندر آپ اس فٹ کریں اس آیت کو کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ بنی اسرائیل چاہتے ہیں، یہودی تلے ہوئے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دیں، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے، خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی برا لگے۔ ذہن میں لائیے گا کہ روس کو شکست دینے کے لیے وہ خود لے کے آئے مسلمانوں کو ساری دنیا سے، روس کو تو بھگا دیا،
لیکن اندر سے اللہ تعالیٰ نے کیا برآمد کر لیا؟ طالبان برآمد کر لیا۔ وہ نور پھر وہاں پر قائم ہو گیا، ایک دفعہ ان کو وہاں سے بے دخل کیا، اور پھر اللہ کی تائید و نصرت سے اب پھر وہ آ گئے ہیں۔ پھر کیا ہوگا اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت بڑی ہے، اور ہم اسلام کے ٹھیکیدار نہیں ہیں۔ اسلام اس دین کا نام ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اور ہر وہ شخص کہ جو اس کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے، جو اس کے ساتھ وفاداری دکھاتا ہے۔ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ کیوں کہتے جو کرتے نہیں ہو؟ ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں اسلام کے۔ اللہ تعالیٰ کہیں سے بھی مسلمان جو ہے وہ پیدا کر کے ان کے ہاتھوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو سربلند کر سکتا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ بہت شکریہ۔